محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں اور کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر موجود ہے، جو کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، عربی زبان میں آپ کا نام شیث جبکہ عبرانی میں شیث ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے ان کا نام شیث رکھا۔ پیارے ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ اور علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ میرے پیارے ناظرین، علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ محترم سامعین، ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال زندہ رہے، اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی۔ چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے قینان نے، پھر ان کے بیٹے محلائل نے معاملات سنبھالے۔